علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ گھر میں کپڑے رکھ کے کیسے سیل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں، اور یہ کہ ان میں آپ کو کون کون سی پرابلمس فیس کرنی پڑیں گی، ان کے سلوشنز کیا ہیں۔ اب میں اس ویڈیو میں آتی ہوں کہ آپ اس کام کو آن لائن کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جب ہم آن لائن میں کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ فری ڈیلیوری کیسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آپ کے پاس دو طریقے ہیں، یا تو آپ ڈیلیوری چارجز ایک فکس کر لیں 100 200، چاہے وہ آپ کی سٹی کے اندر ہو چاہے وہ آپ کی سٹی سے باہر ہو، ٹھیک ہے۔ موسٹلی طور پر 200 جو ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں جو ہے وہ لیتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے تھرو آپ جو ہے وہ پارسل جو ہے پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات ہمارے مائنڈ میں یہ آتی ہے کہ جب ہم دراز اور بڑے بڑے اس طرح ایپ سے شاپنگ کرتے ہیں تو ہم کیش آن ڈیلیوری دیتے ہیں، تو بھائی وہ کیش آن ڈیلیوری افورڈ کر سکتے ہیں، وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ کیش آن ڈیلیوری دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنے شہر کے اندر دے سکتے ہیں، اور وہ آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ، بہنوئی کے ساتھ یا ہسبینڈ سے کاروبار سٹارٹ کیا ہے تو وہ پارسل اس ایڈریس پہ خود پہنچائیں اور کیش آن ڈیلیوری ان سے لے لیں۔ اور اگر ایسا پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ شرط رکھیں کہ پیمنٹ ایڈوانس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ ایڈوانس پیمنٹ کیسے دیں گے؟ وہ ٹرسٹ کریں گے تو دیں گے نا۔ کئی لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم پیمنٹ دے دیں، فیک ہوگا، ہمیں چیز نہ ملے تو فائدہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کے اوپر اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ این آن لائن بزنس، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے ان کوسچنس کے آنسر دیے ہیں، اب میں چاہ رہی ہوں کہ ہم کیسے آن لائن بزنس سٹارٹ کریں۔ فرسٹ آف آل آپ گروپس بنائیں، فیس بک پہ گروپ بنائیں، آپ واٹس ایپ پہ گروپ بنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ جن جگہوں پہ، جن سوشل سائٹس پہ گروپ بنانے کی فیسلٹی موجود ہے، اکاؤنٹ بنانے کی فیسلٹی موجود ہے، اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں فرسٹ آف آل، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آپ انوائٹ کریں، آپ واٹس ایپ پہ اپنے ریلیٹیوس کو ایڈ کر لیں، اپنی فرینڈس کو ایڈ کر لیں، فیس بک ہے اس میں آپ اپنے فرینڈس کو انوائٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ فیس بک کے تھرو اپنا بات دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہے۔ واٹس ایپ میں تو آپ کو لوگوں کے نمبرز چاہیے، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب پہ اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اپنی اس کے متعلق تو بھی ہوگا، پتہ نہیں کوئی دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، ویوز آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ فیس بک از این ایزیسٹ وے ٹو رن اینی بزنس۔ فیس بک پہ بہت سے گروپس بنے ہوں گے آپ کے کاروبار سے جو ہے ریلیٹڈ، آپ اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ گروپ سرچ کریں، ٹھیک ہے۔ اب جو پوسٹ آپ اپنے پیج پہ لگائیں گے اس پوسٹ کو آپ نے ان تمام گروپس میں شیئر کر دینا ہے جوائن کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ گروپ کو سرچ کریں، ان کو جوائن کریں، ان کو جوائن کرنے کے بعد آپ نے اپنی پوسٹ ان سب گروپس میں بھی شیئر کرنی ہے، اپنے پیج کے اوپر بھی شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کے اوپر گروپ میں اس میں بھی جو ہے لگا دیں۔ سٹارٹنگ میں آپ کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کو بھی یوز کرنا ہوگا، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نمبر آپ کے پاس نہیں ہوتا لیکن دوسرے کے پاس آپ کا نمبر سیو ہوتا ہے، تو وہ آپ کی اسٹیٹس دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو ایکچوئل میں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی میرا اسٹیٹس دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اسٹیٹس کے اوپر لگائیں، مطلب کہ جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ شیئر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ایڈورٹیزمنٹ کے بعد ہم آتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آرڈر آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آف کورس آپ فری ڈیلیوری تو دے نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا کاروبار کون سا آل اوور پاکستان پھیلا ہوا ہے، یہاں آپ کے کاروبار کی برانچز کون سا ہر شہر میں ہے۔ ابھی تو آپ نے ایک لوکل اسٹارٹ کیا ہے نا۔ اب آپ یہاں پہ تھے اگر ہم اکیلے ہیں، ہمارا کوئی ہیلپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سمپلی اپنا جیز کیش یا یو پیسہ، جیز کیش ایکٹیو کر لیں کیونکہ زیادہ تر لوگ جیز کیش یا ایزی پیسہ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیز کیش یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنائیں، لوگوں سے کہیں کہ پیمنٹ ایڈوانس ہوگی۔ اگر کوئی آپ کے اوپر ٹرسٹ شو نہیں کر رہا ہے تو اس کو اپنا فیس بک پیج دیں، اس کو اپنا واٹس ایپ گروپ دیں۔ جب وہ آپ کا فیس بک پیج دیکھے گا، آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو جائے گا، آپ کا نمبر اس کے پاس چلا جائے گا، اس کو ایک ٹرسٹ ہو جائے گا کہ بھئی میں جا کے اس بندے کو پکڑ سکتا ہوں یا سکتی ہوں اگر اس نے مجھے ڈیلیوری نہ دی تو، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو ہے یا تو ایمانداری سے بتا دیں کہ ڈیلیوری چارجز
200 روپیز ہے، ٹھیک ہے. یہاں ڈلیوری چارجز قیمت میں ایڈ کر کے بتا دیں کہ بھائی فری ڈلیوری ہے، ٹھیک ہے. لیکن میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ ڈلیوری چارجز کو شو کریں کہ اتنے ڈلیوری چارجز ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ کاروبار میں پہلا اصول جو کہ ہمیں حدیث میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ ایمانداری ہے اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، ٹھیک ہے. تو آپ ایمانداری سے بتا دیں کہ اس سوٹ کی اتنی پرائس ہے اور یہ سوٹ اور اتنے اس کے چارجز ہیں، ٹھیک ہے. سبھی لوگ جو ڈلیوری منگواتے ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ڈلیوری چارجز بھی ضرور ہوں گے، ٹھیک ہو گیا. اب اگر کسی نے 4 سے 5 سوٹس کا آرڈر دیا ہے، آپ کو اس میں سے 1000 روپیز بچ رہا ہے، تو چلیں آپ اس کو ڈلیوری چھوڑ دیں کہ جی آپ نے 4 سے 5 سوٹ کا آرڈر لیا ہے، میں آپ کو جو آپ کی ڈلیوری ہے 200 وہ میں چھوڑ رہی ہوں. اگر آپ یہ لالچ میں پڑتے ہیں کہ 200 پر سوٹ مجھے ڈلیوری بھی آ جائے گی، مجھے 1000 اور مل جائے گا، تو پھر یقین کریں جو لالچ ہوتا ہے نا وہ کسی بھی کام کو جمنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے. میں خود آن لائن کام جو ہے وہ کر رہی ہوں، اور یقین کریں میں اپنے سوٹ میں اپنا پروفٹ جو ہے صرف 100 یا 150 رکھتی ہوں، کیونکہ کسٹمر نے ڈلیوری چارجز بھی دینے ہوتے ہیں. اور اس سے مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے ایک سوٹ سے صرف 150 روپیہ جو ہے بچ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس سے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میری سیل زیادہ ہوتی ہے. اگر میں ہر سوٹ میں 500 بچاؤں، 600 بچاؤں، 1000 بچانے کے چکر میں جو ہے پڑ جاؤں، پھر میری ایک کریڈیبلٹی نہیں رہے گی کہ جی تو بہت مہنگا دے رہی ہے. کیونکہ یاد رکھیں بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ایک سوٹ ڈفرینٹ پرائزز میں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہی سوٹ بازار میں بھی سیل ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی سوٹ اس سے کم قیمت پہ لے کے آتا ہے تو وہ کسٹمر آپ کے متعلق جو ہے وہ نہیں ہوگا، انوئے ہو جائے گا وہ کہ بھائی اس نے مجھے مہنگا دیا. پھر نہ تو وہ آگے لوگوں کو آپ کو ریکمینڈ کرے گا، نہ وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ بلڈ کرے گا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو سوشل سائٹس آپ اپنے بزنس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں، وہ ان سائٹس کے اوپر آپ کے متعلق بیڈ کمنٹس بھی جو ہے وہ دے دے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے اب کچھ پرابلم یہ بھی آتے ہیں کہ سم ٹائم سوٹ جاتا ہے تو کسٹمر جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے یہ سوٹ نہیں لینا، مجھے یہ پسند نہیں آیا یا کچھ، تو آپ کو اب واپس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو واپس کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، آپ کسٹمر کو کلیئر کٹ بتائیے گا کہ جو چارجز ہیں وہ اس نے دینے ہیں، 200 پہ آپ نے بھیجا، ٹھیک ہے. اب وہ ظاہر ہے اپنے پیسوں پہ جو ہے واپس بھیجے گا. تو آپ جو اس کو پیمنٹ کریں گے وہ ڈلیوری پیمنٹ واپس نہیں ہوگی. ہاں اس کے سوٹ کی پیمنٹ جو ہے وہ واپس ہو جائے گی، لیکن پہلے وہ سوٹ بھیجیں تاکہ آپ یقین کریں کہ سوٹ کے پارٹس پورے ہیں، کوئی چیز ڈیمیج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ واپس کریں گی، ٹھیک ہو گیا. یہ تھا ٹوٹل اس میں جو کہ میں نے بتا دیا. فرسٹ آف آل یہ اپنے سوٹ کی بالکل ایمانداری سے سیل کریں، اپنی جو بھی چیز ہے ناجائز پروفٹ جیسا کہ اسلام میں بھی ہے نہ کھائیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ ناجائز پروفٹ کھائیں گے تو آپ کتنے دن کھا لیں گے، پھر لوگ یہ کہہ کے چھوڑنا شروع کر دیں گے کہ یہ مہنگا ہے. جو چیز دکھائیں وہی چیز جو ہے بھیجیں. اگر سوٹ میں کوئی فالٹ ہے اسے رکھ لیں، اسے کسٹمر کو نہ دیں. اس سے آپ کی کریڈیبلٹی، اگر کسٹمر کو بھیج دیا تو آپ کی کریڈیبلٹی بھی متاثر ہوگی. ایک اینگری کسٹمر 100 ہیپی کسٹمرز کو اینگری کر دیتا ہے، یہ بات ہمیشہ مائنڈ میں جو ہے رکھیں. اگر اس کاروبار سے متعلق اور کوئی کویسچن ہے تو وہ ضرور کیجیے، اور کیونکہ میں خود بھی یہ کام کر رہی ہوں، اب میں اگر مزید کوئی کویسچن آپ کریں گے، اس سے ہوتا ہے میرا کوئی ایکسپیرینس مائنڈ میں آ جائے، میں آپ سے مزید ایکسپیرینس شیئر کر لوں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.